اللہ قبول کر لے تو بخشش کے لیے کافی ہے، بخشش کے لیے کافی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے رب نے فیصلہ فرما دیا کہ عبادت صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اور عبادت کے بعد اپنے والدین کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ ہم کتنا حسن سلوک کرتے ہیں؟ حسن سلوک کسے کہا جاتا ہے؟ اگر ماں باپ کسی کام کو پیار سے کہتے ہیں وہ مان لینا، یہ فرما برداری نہیں ہے، حسن سلوک اس کا نام نہیں ہے۔ اگر باپ کڑوے لہجے میں بھی کہے اور وہ بات تیرے دل کو چیرتی چلی جائے، اسے برداشت کر لینا، یہ ماں باپ کی فرما برداری ہے۔ میٹھی باتیں تو سب برداشت کر لیتے ہیں، اگر کڑوی برداشت کر رہے ہو تب فرما بردار ہو۔ جی ہاں، کڑوی برداشت کرنے کے نتیجے، اگر باپ کہتے سنا نہیں تو نے اتنی رات کو کہاں تھا، تو کہتا تمہیں یہی کام ہے، حساب ہی لیتے رہتے ہو۔ میرے بھائی نصیب والے ہوتے ہیں جن سے راتوں میں کوئی پوچھنے والا ہوتا ہے کہاں سے آ رہا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ جس دن یہ چلے گئے اور تو آدھی رات کو آئے گا، کوئی تجھ سے پوچھنے والا نہیں ہوگا کہ اب تب کہاں تھا، تو خدا کی قسم تیری آنکھیں روئیں گی اس دن، اور اس دن احساس ہوگا کاش آج ٹوکنے والا باپ موجود ہوتا، آج حساب لینے والی ماں ہوتی، تب تجھے پتا چلے گا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ آج یہ کہتے ہیں نہ کہاں تھا اب تک، تو کہ تمہیں کیا مطلب ہے، میں کہیں بھی تھا۔ اگلا جملہ بہت کڑوا جوان اپنے ماں باپ کو جواب میں جو کہا کرتے ہیں اکثر، بس وہ باتیں اکثر ہم لوگ کہتے بات بات میں، تم نے ہمارے لیے کیا کیا پوری زندگی میں؟ تو نے اگر 10,000 روپے کما لی تو ان سے پوچھ رہا تم نے ہمارے لیے کیا کیا، اور انہوں نے زندگی تیرے نام کر دی، پھر بھی پوچھ رہا کیا کیا؟ میرے نبی کبھی اپنے چچا کے آگے نہیں چلے، اور کبھی کبھی اگر چچا پیچھے ہو جاتے تھے حضور فرماتے تھے چچا میرے پیچھے نہ چلا کرو، اس لیے کہ جب تم پیچھے چلتے ہو تو مجھے میرے باپ عبداللہ کی یاد آ جاتی ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے چچا کو نبی نے پیچھے نہ چلنے دیا، اور آج بیٹا باپ کے آگے کود کے چل رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ توفیق دے، ان کی عزت کر لو، ان کی قدر کر لو، یہ دنیا میں جنت ہے۔ اگر یہ راضی ہیں تو رب راضی ہے، یہ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ جی حق۔ ذرا سی مکنیاں بنا لی، اس پہ لکھ دیتے ہیں یہ میری ماں کی دعا ہے، پھٹ پھٹیا لے آتا اس پہ بھی لکھ دیتا ماں کی دعا ہے۔ سیدھی سی بات ہے یار، یہ سب ماں کی دعا ہے۔ ذرا سچ بتا، ابا کیا تیرے لیے بد دعائیں کر کے گیا ہے؟ نہیں بتائیے۔ جی ماں کا حق بڑا ہے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے۔ جی بے شک بے شک۔ یہ سمجھ لیجئے، آج ایسے ایسے اشعار پڑھے جا رہے ہیں کہ میٹھی طرح باپ کا دشمن بنایا جا رہا ہے اولاد کو، نافرمان بنایا جا رہا ہے اولاد کو باپ کا۔ میں کہتا ہوں حق ماں کا زیادہ ہے لیکن شان باپ کی زیادہ ہے۔ پورے قرآن میں بھی کہیں بھی رب نے ماں کی قسم یاد نہیں فرمائی، لیکن قرآن میں باپ کی قسم یاد فرمائی اور فرمایا ووالد وما ولد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ باپ کی شان ہے۔ خدا را مہربانی کرو، کوئی بھی چیز اللہ تمہیں دے تو ماں نے تمہیں پالا، بڑی قربانیاں اس کی ہمارے ساتھ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں کا حق نہیں ہے، حق ماں کا زیادہ ہے، شان باپ کی بڑی ہے، یہ یاد رکھنا میری بات۔ ماں باپ کو نظر انداز مت کر دینا۔ جو بھی آتا مولانا ذرا اماں کی شان بیان کر دیو، کیوں ابا سوتیلا تھا کیا؟ یار ذرا سوچو تو صحیح، ماں تو گرمی میں اندر لیٹی رہی، اور وہ اینٹ جو بوجھ اپنے کمر پہ اٹھا کے ڈھوتا رہا وہ کون تھا؟ جی جس نے اوور ٹائم ڈیوٹیاں کی تیرے لیے وہ کون تھا؟ بے شک بے شک۔ جو کئی دن تیرے قرضے اتارنے کے لیے گھر نہ لوٹا وہ کون تھا؟ جس نے بارش کے موسم کو بارش نہ جانا، اور موسم کوئی بھی ہو تیرے لیے کمانے نکلا، بتا وہ کون تھا؟ خدا کی قسم جواب یہی آئے گا، جو بارش میں بھی جاتا رہا وہ باپ تھا، جو بوجھ اٹھاتا رہا وہ باپ تھا، جو کئی دن گھر سے باہر رہا وہ باپ تھا، جو لوگوں کی گالیاں کھاتا رہا وہ باپ تھا، جو چلتے سورج کو سہتا رہا وہ باپ تھا، جو گرم دھوپ کے گرم لتھیڑوں کو سہتا رہا وہ باپ تھا، ہر تانے کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر رسوائی کو سہا جس نے وہ باپ تھا، ہر درد کو سہا جس نے وہ باپ تھا، خون پسینہ ایک کر کے تیرے حلق سے لقمے بنا کے اتارا جس نے وہ باپ تھا، اور جس نے اپنی جوانی گٹی میں ملا کے تجھے پلائی ہے وہ باپ تھا۔ اگر اتنی محنت سے باپ نے پالا ہے تو مکان پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، گاڑی پہ صرف ماں کی دعا نہ لکھ، دروازے پہ اگر لکھے تو مسکرا کے لکھ دیا کر، یہ صرف ماں کی دعا نہیں ہے بلکہ یہ میری ماں کی بھی دعا ہے، میرے باپ کی بھی دعا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان۔ مہربانی کرو،
اللہ سلامت رکھے، ماں باپ کی عزت کر لو، ہاں ماں باپ کی قدر کر لو. یہ چلے گئے تو پھر تڑپتے رہ جاؤ گے. ابھی وجہ کیا ہے، کیوں احساس نہیں ہے؟ ایک تو ہماری قوم کے جوانوں کو جو سوسائٹی ملتی ہے وہ ایک نمبر کے لفنگوں کی. میں اتنا جانتا ہوں جتنے گھر پہ ٹھلوے جو چوراہوں پہ ملیں گے وہ نکمے ہوں گے. جو کام والا آدمی ہے وہ تو فری دکھائی دے ہی نہیں سکتا. اگر ذہن اچھا ہوگا تو پڑھائی میں ہوگا، محنتی ہوگا تو کام پہ ہوگا. جتنے نٹھلے ٹھلوے بگاڑے جتنے ملیں گے سب چوراہوں پہ کھڑے ملیں گے، اور جیسے کو تیسے ہی ملا کرتا ہے. ہما جنس کو ندبہ ہم جنس پرواز، کووں میں جاتے ہیں اور کبوتر کبوتروں میں جایا کرتے ہیں. مہربانی کرو، سنگتیں اچھی کرو جوانوں، ہاں دوستیاں اچھے لوگوں سے کرو. فرمایا گیا بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. ہاں اللہ توفیق دے، اچھے دوست بنائیے، ماں باپ کی عزت کیجئے، ماں باپ کی قدر کیجئے. بس پتہ کچھ نہیں ہے کس کی کہاں سانسوں کی ڈوری ٹوٹے، کب یہ مالا بکھر جائے. مالا کے جو موتی بن کے ہمارے سینے میں چل رہے ہیں نا، یہ مالا ٹوٹے اور موتی بکھر جائیں، کچھ پتہ نہیں ہے. بس اتنا روتے روتے ہنستے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی سے یہی کہا کرو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. بس نبی کی اداؤں سے محبت کرو جوانوں، ان کے طریقے اپنا لو، ان کی سنتوں کو سینے سے لگاؤ، اور خدا کی قسم گھر میں بھی برکت ہوگی، کمائی میں بھی برکت ہوگی، صحت میں بھی برکت ہوگی. اور جب دنیا سے جاؤ گے تو پھر دیکھنا قبر مصطفیٰ کے جلووں سے نور علی نور ہو جائے گی. بس مولا کریم حاجی صاحب کی قبر پر اپنی رحمت و غفران کی بارشیں فرمائے. اور بڑے خوش نصیب تھے، 3 بیٹے انہوں نے حافظ قرآن چھوڑے ہیں پیچھے، اور باقی بیٹے بھی یقیناً باپ کے لیے ہاتھ اٹھانے والے ہی ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ہی ہوں گے. سارے بیٹے باپ کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے. میرے نبی نے فرمایا کہ دفن ہونے والے کی مثال ایسے ہوتی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والا آدمی، دریا میں ڈوبنے والا آدمی کیا کرتا ہے، ہاتھ مارا کرتا ہے نا کہ بچا لو، ایک تنکے کی تلاش میں ہوتا. فرمایا نبی نے جب دفن ہونے والا دفن ہوتا ہے پھر وہ بھی ہاتھ مارتا ہے، کیسے؟ یعنی امیدیں لگاتا ہے کاش کوئی میرے حق میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے. اور جب کوئی اس کا اپنا ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے تو فرمایا گیا اس کی قبر میں احد پہاڑ کے برابر نور اتارا جاتا ہے. وہ پوچھتا ہے یہ نور کیسا؟ کہتے ہیں فرشتے کہتے ہیں مبارک ہو، آج تیرے بیٹوں نے تیرے ایصال ثواب کی محفل منعقد کر رکھی.